اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و تندرستی والی ہزاروں خوشیوں والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سامعین، آج میں اپنے سننے اور جاننے والے معزز اور پیارے بہن بھائیوں کے لیے بہت ہی خاص اور مجری وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ پیارے بہن بھائیوں، میری طرف سے سب مسلمانوں کو ربیع الاول کا چاند مبارک ہو اور اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل اور اس بابرکت مہینے کے صدقے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمیشہ صحت و تندرستی والی اور ہزاروں خوشیوں والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے بہن بھائیوں، جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ربیع الاول کا دوسرا دن ہے، تو پیارے بہن بھائیوں، میں آج آپ کو اس بابرکت مہینے پورے ماہ کا ایک بہت ہی خاص وظیفہ آپ سے شیئر کروں گی۔ پیارے بہن بھائیوں، اس ماہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں جلوہ فروز ہوئے۔ تو پیارے بہن بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دن رات اپنی زبان کو ان پر درود شریف پڑھتے ہوئے تحفہ ہدیہ پیش کرتے رہے، تاکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اللہ تعالی ہمارے ہر گناہ کو مٹا دے۔ تو پیارے بہن بھائیوں، آج کا میرا وظیفہ ان بہن بھائی کے لیے ہے جو مشکلات میں ہیں، جو کاروبار مسئلے مسائل میں ہیں، جو شادی کی رکاوٹ کی وجہ سے پریشان ہیں، جو بچے بچیاں امتحان دے کر رزلٹ کے آنے کی فکر میں ہیں۔ تو پیارے بہن بھائیوں، جو کوئی بھی آپ کو مشکل پریشانی ہے، اس وظیفے سے، اس بابرکت مہینے سے آج اپنی رحمتیں، اللہ سے رحمتیں سمیٹ لے، اللہ سے برکتیں اور فضیلتیں سمیٹ لے۔ پیارے بہن بھائیوں، آج کا وظیفہ ربیع الاول کے خاص مہینے کا پاورفل وظیفہ ہے۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، کیا میں اپنے دن کا چوتھائی حصہ آپ پر درود شریف پڑھ کر نہ گزار دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا ہی اچھا ہو کہ تم اس مقدار کو بڑھا دو۔ تو اس آدمی نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، کیا میں اپنے دن کا آدھا حصہ آپ کی یاد میں گزار دوں، یعنی آپ پر درود شریف پڑھ کر گزار دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا ہی اچھا ہو کہ تم اس کو اور بڑھا دو۔ تو اس آدمی نے کہا، یا رسول اللہ، میں اپنے دن کا سارا حصہ آپ پر درود شریف پڑھ کر گزارنا چاہتا ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جاؤ، تم پر جنت واجب ہوگی اور اللہ تعالیٰ تمہاری ہر مشکل پریشانی کو ختم کر دے گا۔ جو بھی تمہاری جائز حاجت ہوگی، اللہ اسے قبول و منظور فرما لے گا۔ تو پیارے بہن بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کے نذرانے پیش کرنے سے اس قدر برکت اور فضیلتیں ہیں کہ ہمارے ہر کام بخوبی اللہ تعالیٰ سر انجام دے دیتا ہے۔ تو پیارے بہن بھائیوں، آج کا وظیفہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجنے کا ایک خاص وظیفہ ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئے ہم اپنے وظیفے، اپنے عمل کی جانب چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے، جو میرے بہن بھائی میرے چینل پر نئے ہیں، وہ میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک بر وقت آسانی سے پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ تو پیارے بہن بھائیوں، کرنا آپ نے یہ ہے کہ جس دن آپ کو بابرکت چاند، ربیع الاول کا بابرکت چاند نظر آ جائے، تو اس دن سے لے کر پورا ماہ آخری ربیع الاول تک آپ نے درود شریف کا نذرانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پیش کرتے رہنا ہے۔ جس مقدار میں آپ پہلے دن چاند دے کر درود شریف پڑھیں گے، اسی مقدار میں آپ نے پورا ماہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتے رہنا ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، اس ماہ میں بہت سے وظیفے ہیں، بہت سے عمل ہیں، بہت سے ورد ہیں، لیکن اس عمل سے، اس وظیفے سے، اس ورد سے بڑھ کر کوئی وظیفہ، کوئی عمل نہیں ہے۔ تو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پورا ماہ دن رات جتنا ہو سکے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے تحفے پیش کرتے رہیں۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کے ہر بگڑے ہوئے کام کو آسان فرما دے گا۔ جو بھی آپ کی جائز
جائز خواہش ہوگی اللہ تعالیٰ اسے فوری قبول و منظور فرما لے گا۔ آخر میں دعا ہے، التجا ہے کہ اللہ پاک میرے اور آپ کے ہر گناہ کو معاف فرمائے، آمین۔